صفحے کے آخر سے لائن نمبر 3 سورۃ النساء کی آیت نمبر 100 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ اور جب تم سفر کرو زمین میں فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ تو تم پر جناح کوئی حرج نہیں ہے ان تقصروا من الصلاة یہ کہ تم کم کرو اپنی نماز کو یا ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا اور اگر تمہیں خوف ہو کو یہ کہ فتنے میں مبتلا کر دیں گے تو وہ لوگ جو کافر ہیں ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا بے شک کافر تمہارے لیے کھلم کھلا دشمن ہے۔ آگے والی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے صلاۃ خوف کا مسئلہ بیان فرمایا، پورا صفحہ تھا، لمبی آیت تھی، اس لیے آج ہم نے ایک ہی آیت پڑھی۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے سفر کے مسئلے کو بیان فرمایا ہے، قصر کا مسئلہ کہ اگر انسان نے سفر کرنا ہے تو وہ کتنی نماز پڑھے گا۔ گزشتہ آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ہجرت کے حکم کو بیان فرمایا تھا، اور جب انسان ہجرت کرتا ہے تو ہجرت کے اندر سفر کی نمازیں بھی آئیں گی، سفر کی نمازیں آئیں گی تو فرمایا سفر کی نمازوں میں آپ نے کتنی یعنی نمازوں کو کم کرنا ہے تو کتنا کم کرنا ہے۔ اصل کے اعتبار سے یہ جو مسئلہ ہے فقہی طور پر اس مسئلے کی کچھ جزیات کے اندر اختلاف ہے، لیکن جو محقق بات ہے وہ آگے جا کر میں آپ کے سامنے اختلاف ذکر کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے سفر کرنا ہے تو حدیث پاک میں جو الفاظ ہیں کہ آپ نے 3 منزل اگر آپ نے 3 منزل سفر کرنا ہو تو آپ نے نماز کو کم کرنا ہے۔ اب عوام کی آسانی کے لیے فقہا نے 3 منزل کا جو سفر دیکھا تو 48 میل بنتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جس آدمی نے 48 میل سفر کرنا ہو تو آدمی قصر نماز کرے گا۔ اور آج کل ہمارے ہاں میل بھی نہیں چلتے، تو آج کل کے میلوں کا اعتبار انہوں نے لگایا تو 78 کلومیٹر یعنی 77 کلومیٹر اور کچھ اوپر بنتا ہے، 78 سے کم ہے، 70 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ اگر کسی آدمی نے 78 کلومیٹر سفر کرنا ہو تو فرمایا جب وہ اپنے گھر سے نکل جائے، اپنی جو بستی ہے وہ شہر ختم ہو جائے یا اپنی بستی کے جو مکانات ہیں وہ نظر آنا اس آدمی کو بند ہو جائیں تو وہاں سے وہ انسان قصر نماز پڑھے گا۔ اب سفر وہ چاہے جہاز پر کرے، چاہے وہ گاڑی پر کرے، کسی چیز پر بھی کر رہا ہے، موٹر سائیکل پر سفر کر رہا ہے، پیدل کر رہا ہے، تو فرمایا اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ جلدی پہنچ جائے گا تو لہذا پوری نماز پڑھے، اس کے اندر آگے جا کر اختلاف آئے گا۔ تو فرمایا اس کے لیے جس چیز پر بھی وہ سفر کرے گا تو نمازوں کو کم کرے گا۔ اب کن کن نمازوں کو کم کیا جائے گا؟ فرمایا ظہر کی 4 رکعت کی بجائے 2 پڑھے گا، عصر کی بھی 4 کی بجائے 2 پڑھے گا، اسی طرح عشاء کی ہیں وہ بھی 4 کی بجائے 2 پڑھے گا، لیکن ساتھ وتر بھی پڑھے گا۔ لیکن جو مغرب کی نماز ہے اور فجر کی نماز ہے یہ کم نہیں کی جائیں گی، فجر کی پہلے ہی 2 پڑھی جائیں گی، اور اسی طرح مغرب کی 3 رکعتیں وہ 3 کی 3 ہی پڑھی جائیں گی۔
ہاں جو مسئلہ ہے سنتوں کا، سنتیں پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، فرمایا سنتوں کا مسئلہ یہ ہے، جو احناف کا مفتبی قول یہی ہے، مختار قول یہی ہے کہ اگر آپ سفر کے اندر ہیں، اپنی گاڑی میں ہیں، سب نماز پڑھتے ہیں، پھر آگے چل پڑتے ہیں، یا آپ ایک گاڑی سے اترے دوسری گاڑی پر سوار ہو گئے، تو پھر آپ کے لیے مسئلہ یہی ہے کہ آپ سنتے نہ پڑھیں، مختار یہی ہے کہ آپ سنتے نہ پڑھیں بلکہ فرائض پر اکتفا کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی جگہ ٹھہرنا ہے تو فرمایا پھر آپ سنتے پڑھ سکتے ہیں۔ جو سنت موقدہ ہے فرمایا وہ تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ پڑھے۔ سنت موقدہ کون کون سی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان فرائض کے علاوہ 12 رکعت ما سنتے پڑھتا ہے، یعنی فرائض کے علاوہ زائد سنتے پڑھتا ہے 12 رکعت، اللہ رب العزت اس آدمی کا جنت کے اندر گھر بنا دیں گے۔ اب علماء نے بیان فرمایا کہ سنت موقدہ فجر سے پہلے کی جو سنتے ہیں یہ سنت موقدہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر سے پہلے کی سنتے آپ کسی حال کے اندر نہ چھوڑو، حتیٰ کہ تم میدان جہاد کے اندر ہو، تم زخمی ہو اور دشمنوں کے گھوڑے تمہیں روند رہے ہو، فرمایا تب بھی فجر کی سنتے نہ چھوڑو۔ تو اس لیے فجر کی سنتوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے، فرمایا کسی حال میں بھی انسان کو چھوڑنی نہیں چاہیے، اگر رہ جائے تو انسان نماز کے بعد عشاء کے وقت ان سنتوں کی قضا کرے۔ اور پھر فرمایا کہ جو ظہر کی 4 پہلے کی سنتے ہیں یہ بھی سنت موقدہ ہیں، اور ظہر کے بعد جو سنتے ہیں یہ بھی 2 سنت موقدہ ہیں، اور اسی طرح مغرب کے بعد جو 2 سنتے ہیں یہ بھی سنت موقدہ ہیں، اور عشاء کی نماز فرائض کے بعد جو سنت ہیں 2 یہ سنت موقدہ ہیں، یہ کل 12 رکعات بن جاتی ہیں، یہ سنت موقدہ ہیں۔ باقی جو عصر سے پہلے 4 سنتیں پڑھی جاتی ہیں یا عشاء سے پہلے 4 سنتیں پڑھی جاتی ہیں، اور عشاء فرضوں سے پہلے 2 نفل ہیں سنتوں کے بعد، پھر وتروں کے بعد 2 نفل ہیں، اور اسی طرح ظہر کی رکعت کے بعد 2 نفل ہیں، تو میں یہ غیر موقدہ ہے۔ آپ پڑھیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، نہ پڑھیں گے تو آپ کے اوپر کوئی پکڑ نہیں آئے گی۔ سنت جو ہے وہ اگر موقدہ ہے، وہ اگر آپ کسی مجبوری کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، آپ نے کہیں جانا ہے تو آپ کے اوپر گناہ نہیں۔ ہاں اگر مسلسل عادت بنا لی جائے، سنت کو چھوڑ دیا جائے۔ اب صحابہ کرام سنت پہ عمل کرتے تھے، مر مٹتے تھے، کیوں؟ کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آج کے دور کا انسان اگر سنت کو چھوڑتا ہے اس لیے کوئی بات نہیں، یہ تو سنت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ انسان کو سنت چھوڑنے کی عادت نہیں بنانی چاہیے، بلکہ کوشش کرے کہ سنتوں کو پڑھے۔ ہاں مجبوری ہے، یہ انسان تھکا ہوا ہے، کوئی مسئلہ ہے تو عشاء کی 17 رکعت نہیں پڑھ سکتا تو وہ 4 فرض 3 وتر 2 سنتے پڑھ لے۔ اگر زیادہ ہی مسئلہ ہے وہ نہیں پڑھ سکتا تو 4 فرض 3 وتر تو لازمی پڑھے، یہ تو واجب ہے، وتر یہ پڑھنا ضروری ہے۔ باقی یہ رہا کہ اب آدمی جو قصر نماز کرنی ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے رخصت ہے، اجازت ہے، جائز ہے یا ضروری ہے؟ اس کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ قصر نماز کرنا واجب ہے۔ اگر انسان 4 رکعت پڑھے گا تو فرمایا وہ گنہگار ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرنے والا ہوگا۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، بلکہ یہ رخصت ہے، جائز ہے۔ اگر انسان 2 پڑھنا چاہے تو 2 پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر 4 پڑھنا چاہے تو اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کی بجائے جب بھی سفر کیا تو 2 رکعت ہی پڑھی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی جب بھی سفر کیا تو 4 رکعتوں والی نماز سفر کے اندر 2 ہی پڑھی۔ میں نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ سفر کیا، میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ سفر کیا، میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ سفر کیا، تو آج ان حضرات نے سفر کے اندر 4 رکعت والی جو نماز تھی وہ 2 رکعت ہی پڑھی۔ تو لہذا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو آپ سنت کی مخالفت کرو گے اگر آپ یعنی 4 رکعت پڑھو گے۔ تو فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ امیر المؤمنین کہ یہ ہمیں تو کوئی خوف نہیں ہے لہذا ہم پوری نماز پڑھیں، تو لہذا سفر کے اندر کوئی ہمیں خوف نہیں ہے، اگر آپ کو خوف نہ ہو فلا جناح علیکم، آگے قید لگائی ہے، اگر تمہارے اوپر کوئی خوف نہیں ہے تو لہذا اب ہمیں پوری نماز پڑھنی چاہیے، ہمیں تو کوئی خوف نہیں ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ فرمایا یہ مجھے بھی اشکال ہوا تھا کہ ابھی تو ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، جب خوف ہو تو اس وقت کم کی جائے۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک صدقہ ہے، اللہ رب نے تمہارے اوپر ایک صدقہ کیا ہے، فضل کیا ہے، تو لہذا آپ کم نماز ہی پڑھو بلکہ آپ نے پوری نماز نہیں پڑھنی۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب آپ سفر کے اندر ہو تو آپ نے یہ جو اختلاف ہے سامنے آ چکا، بعض لوگ فرماتے ہیں کہ نہیں بلکہ اگر آپ کو تنگی نہیں ہے تو پوری نماز پڑھنی چاہیے۔ احناف کے ہاں، مالکیہ کے ہاں پوری نہیں بلکہ آپ کے اوپر فرض 2 ہی ہیں۔ اگر آپ بھول کر یا آپ کو مسئلے کا پتہ نہیں، آپ 4 رکعت پڑھتے بھی ہیں تو آپ کے فرض 2 ہی ہوں گے، آگے والے 2 جو ہیں وہ نفل ہو جائیں کیونکہ آپ کے اوپر فرض وہ 2 ہی ہیں۔ اس آیت میں رب العزت کا تذکرہ فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، فرمایا جب تم سفر کرو فی الارض زمین میں، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، فرمایا تم پر کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو اس آیت کے اس ٹکڑے سے اشکال ہوا کہ جب کوئی حرج نہیں ہے، یہ تو اللہ رب نے اس لیے فرمایا کہ اگر کوئی حرج ہو تو پھر اس کی وجہ سے آپ نے یعنی کم نماز کرنی ہے۔ تو صحیح مسلم کے اندر، بخاری شریف کے اندر
علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت یہ نکل کر فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ صحابہ کرام پوری نماز پڑھنے کے عادی تھے، صحابہ کرام کم نماز نہیں کرتے تھے، اور جب کم نماز کا حکم آیا تو صحابہ کرام کو خوف ہوا کہ شاید کم نماز پڑھنے کی وجہ سے ثواب کے اندر بھی کمی آ جائے گی، تو اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر فلا جناح یہ فرما دیا کہ تمہاری ثواب کے اندر کمی نہیں آئے گی، بلکہ اگر آپ قصر بھی کرو گے تو آپ کو پورا ہی اجر ملے گا۔ ان تکثروا من الصلاۃ، فرمایا کم کرو نمازوں کو جب تم سفر میں ہو۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، بعض لوگوں کو اس آیت سے اختلاف یعنی اشکال ہوا کہ اگر سفر کا خوف ہو تو پھر ہی کام کرنی ہے، تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ اتفاقی قید ہے، کیونکہ اس دور کے اندر ایسا تھا کہ صحابہ کرام کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی تھی نماز پڑھنے کے اندر، اور اس کا بعض لوگوں نے اسے یہ سمجھ لیا کہ اس سے مراد سفر کیفیت بیان کی ہے کہ اگر تمہیں دشمن کا خوف ہو، عام طور نماز کے اندر تو انسان کسی سے بات نہیں کر سکتا، چل پھر نہیں سکتا، فرمایا اگر دشمن کا خوف ہو تو تم پھر چل پھر بھی سکتے ہو اور دائیں بائیں بھی دیکھ سکتے ہو دشمن کے خوف کی وجہ سے۔ آگے والی آیت کے اندر اس کی پوری تفصیل آئے گی۔ تو حالانکہ جو مفتہ بھی قول ہے وہ یہی ہے کہ اس سے مراد یہ نہیں بلکہ یہ تو اتفاقی قید ہے، اگر آپ کو کسی چیز کا خوف نہیں بھی ہے اور آپ کو تنگی نہیں بھی ہے تو فرمایا پھر بھی آپ نے قصر نماز ہی پڑھنی ہے۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر تمہارے لیے کھلم کھلا دشمن ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔